بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ جادو کی وجہ سے جو کسی کا رزق و روزی بند ہو گیا ہو یا برے ہمسائے، جادو ٹونا، ہوائی چیزوں کا اس طرح کا نقصان کرنا، گھر میں کاروباری مقام پہ جیسے دکان ہوتی ہے یا کسی کا کوئی ورک شاپ ہے اور وہاں پہ کوئی فیکٹری ہے، کوئی ایسا کوئی بھی کاروباری جہاں پہ یہ سلسلہ چلتا ہے، تو وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کام ٹھیک تھا پھر اچانک سے خراب ہو گیا، یا کوئی ایسا فرد زندگی میں آ گیا، جب سے وہ آیا ہے وہ کوئی ایسی پڑھائیاں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کافی ساری باتیں میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ تو پھر وہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ باتیں تو چلیں ہو گئیں، جادو بھی ہو گیا، رزق بند بھی ہو گیا، لیکن اب اس کا ہوگا کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آگے کے لیے جو پہلے سے خرابیاں آ چکی ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے اور آئندہ سے محفوظ رہنے کے لیے یہ قابل غور بات ہے، اور اسی طرف ہی جانا ہے۔ وہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، وقت ضائع ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا، لیکن آئندہ سے محفوظ رہنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص پناہ اور حفاظت میں رہنے کے لیے اب وہ میں کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ یہ ایک عمل ہے غیبی طریقے سے رزق و روزی لانے والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کے فارمولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی کلاموں کے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں ان کے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ اسی موضوع کو ہی لے کے کہ جادو ٹونا، اسیب، حاضرییں، پتہ نہیں اور بہت کچھ آپ ڈال لیں کہ بد نظر بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا، 1000 سوال کا یہ ایک جواب ہے۔ اب اس عمل کے لیے ضرورت ہوگی شہد، آٹا، اور وہ جو میں نے میری ویڈیو ہیں 7 سلاموں والی ان کا پانی، اور جو سورہ فاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ اخلاص، ان کا پانی، ان کو مکس کر کے اس کے اندر اب یہ کس طریقے سے کیا جائے گا وہ کر کے دکھانا ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں چاہے اس کو دیکھ لے اور جیسے مرضی کر کے آزما کے دیکھ لے اس کو، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو کبھی خطا نہیں پائے گا۔ باقی فیصلے اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اچھی کوششوں میں سے ایک اچھی کوشش ہے۔ تو اسی طرح چینی کی پلیٹ ہے، یہ لکھنے والا مارکر ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو شروع کریں گے سبحان اللہ، پہلے اوپر پھر نیچے، سبحان اللہ۔ اب سیدھے ہاتھ، اب اس کے سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے لکھنے کے بعد اب اس کے نیچے الحمدللہ، اب نیچے، اب ادھر، اب اس کے سامنے، اس کو اس طریقے سے کر کے اب ادھر، یہ ادھر آنا ہے۔
یہ ہے ماشاءاللہ قوت الا باللہ، ماشاءاللہ قوت الا باللہ۔ اب ادھر سے ادھر آنا ہے، اب اس طرح، اب اس طرح، یہ طریقہ دیکھ لینا چاہیے، اس کو غلط نہیں کرنا، جیسے جیسے میں یہ کرتا جا رہا ہوں ایسے ہی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ قوت الا باللہ، ایسے پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، ایسے کر کے۔ اب یہ اوپر سیدھے ہاتھ، اللہ اکبر۔ اب اس کے سامنے اللہ اکبر۔ اب ادھر اللہ اکبر۔ اب اس کے سامنے اللہ اکبر، ایسے یہ بھی کر گی، یہ سارا کر کے اب اس کے بالکل سینٹر میں اللہ، جسے کہتے ہیں اللہ الصمد، یہ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے، جب اللہ الصمد کا جو دال ہے، اس کو یہاں سے ایسے ہی گھما کے، یہ جو دال ہے نا، یہ اس کے ساتھ ایسے کر دینا ہے، یہ چیز ہے ایسے۔ دال کا جو باہر والا حصہ ہے اس کو ایسے گھما کے، جو دال کا اندر والا ہے اس کو اس کے ساتھ لگا دینا ہے۔ یہ ہے طریقہ اللہ الصمد لکھنے کا، اس طریقے سے۔ اب اس کو کر لینے کے بعد یہ وہی دم شدہ پانی میرے پاس تو خیر موجود ہوتے ہیں، اب دوسرے کا مجھے نہیں پتہ انہوں نے بنایا ہے یا نہیں کیا، اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر سادہ پانی بھی ہوگا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ویسے اصولی طور پہ ان طاقتوں کو، شعاؤں کو لینے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، جو ان کے اصولی بنیادی جو طریقہ کار ہیں، جو ان کے لوازمات ہوتے ہیں، ان کے اندر رد و بدل نہیں کرتے، ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے، اس سے پھر زیادہ اچھے اثرات آ جاتی ہیں۔ تو اس کو ایسے کر کے، یہ اسی دم شدہ پانی سے، جو میں نے پہلے جو میری ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے یہ دکھایا ہوا ہے، یہ ساری طاقتیں اب اس پانی کے اندر بالکل آ چکی ہیں۔ ماشاءاللہ قوت الا باللہ بھی، اللہ اکبر بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، یہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ اب یہ ہے آٹا، اتنی مقدار میں، یہ چھوٹا سا، بس اتنا زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ہی چاہیے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، بس یہ ایسے 1-1.5 چمچ ہی، کیونکہ یہ چھوٹا سا ایک فارمول ہے، اس کو بس کرنا ہے۔ اب اس پانی میں اس آٹے کو اس طریقے سے مکس کیا جائے گا، یعنی کہ اس پانی میں اس آٹے کو گوندا جائے گا۔ وہ پہلے والی میری جو ویڈیوز تھیں اس میں جو سورہ فاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ اخلاص اور ان کے جو پانی تھے، اس میں نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس پانی میں اس آٹے کو گوندا جائے، اور اس سے روٹی پکا کے بچوں کو دی جائے، خود بھی کھا کے کو دیکھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اس کا اثر آتا ہے۔
اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر تیسرے کلمے کا ورد کر لیا جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، جتنی دیر تک ایسے میں تو یہ کر کے بتا رہا ہوں. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے، تاکہ جو جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، یہ سب کا سب اس کے اندر اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ وہ چلا جائے. یہ ایک چھوٹا سا صرف پیڑا بنانا ہے. اس کا جو عمل کا جو میرا مقصد ہے رزق و روزی کو فراہ کرنے کے لیے اور نحوستوں کو بندشوں کو نکالنے کے لیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل یہ نور والا آٹا بن چکا ہے. اب اس کے اندر وہ یہ چیزیں نہیں رہ گئیں. ٹھیک ہے پہلے آٹا تھا، اب یہ وہ آٹا نہیں رہا. پہلے یہ پلیٹ تھی، اب یہ وہ پلیٹ نہیں رہی. پہلے وہ پانی تھا، اب وہ پانی نہیں رہا. ہر چیز اپنی تصویر بدل گئی ہے. تو اس طریقے سے جیسے یہ میں نے آٹے کا، اب اتنی صفائی میں تو نہیں دکھا سکتا، یہ تو پھر وہ طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ صرف میں عملی طور پہ یہ سمجھانے کی یہ بتا رہا ہوں. اس طریقے سے ایسے کر کے ایک اس کا یہ پیڑا بن جائے گا. اتنا ہی چاہیے، چاہے چھوٹا بن جائے، چاہے بس چھوٹا سا چاہیے، لیکن ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی رہیں گی. یہ شہد ہے، اتنا زیادہ نہیں، بس جیسے ایک دو قطرے ہی کہتے ہیں ایسے بس. ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا ورد چلتا جا رہا ہے. تو اس کو اس طریقے سے بند کر کے ایسے، تو چونکہ وہ نور کے پانی میں سارا یہ جو لکھا گیا ہے تو اس کے اندر یہ پہلے سے ہی یہ چیزیں طاقتیں موجود ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایسے کہ گلولہ، اسے گلولہ بھی کہتے ہیں، پیڑا بھی کہتے ہیں. تو اس کا یہ بنا کے اس طریقے سے یہ ایسے بنا کے، تو اس کے اوپر ایسے دم کر کے، اب اسی کو ہی یہ اب گیلا ہے، یہ چپکے گا، یہ گیلا ہے. اس کو اپنے مین دروازہ جو گھر کے باہر والی سائڈ ہوتی ہے اس طرف اس کو لگایا جائے. لیکن جیسے سن شیڈ ہوتے ہیں یا ایسی بنی ہوتی ہیں، اگر بارش آئے تو بارش میں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے یا یہ اس پانی سے نیچے گر جائے. تو ایسے ایک طریقے سے چاہے نیچے والا حصہ ہو، چاہے درمیان والا ہو، چاہے اس سے اوپر والا ہو، تو سن شیڈ کے نیچے لگانا چاہیے تاکہ جو بارش ہے اس سے یہ چیز بچی رہے. اس کو کور نہیں کرنا کسی شاپنگ بیگ میں یا کسی اور کپڑے میں، کسی چیز میں اس کو یہ نہیں کرنا. یہ رہے گا اوپن ہی. جب یہ دیوار کے ساتھ لگ جائے گا پھر یہ اکڑ جائے گا، بالکل یہ ایسے پتھر بن جائے گا، لگا رہے گا. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہاں کہاں سے رزق آئے گا، کہاں کہاں سے وسیلے بنیں گے. اور وہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو وہ سارا کچھ یہ جو بھی عمل کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ میرے مجربات میں سے ہے. تو اس کو کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرا ایمان ہے سبحان اللہ پہ، الحمد للہ پہ، اللہ اکبر پہ، ماشاء اللہ قوت الا باللہ پہ، اللہ صمد پہ، ان سب پہ میرا ایمان ہے. تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے میں نے جب بھی یہ کیا ہے بڑے اچھے نتیجے ہیں. کبھی مایوسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. باقی یہ وسیلے ہوتے ہیں، فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو اس سچ کو دیکھنے کے لیے دوسری جانب بھی سچ ہی ہونا چاہیے کہ حقیقت میں پھر وہ کوئی واقعی کسی نے بد نظر ہی لگائی ہو، حقیقت میں کسی نے بد عمل ہی کیا ہو، حقیقت میں کسی نے رزق بندی ہی بھی کی ہو. تو پھر اس سچ کو دیکھنے کے لیے اس سچ کو دیکھنا پڑے گا. اگر پھر کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے یا وہ کسی دنیا داری کی سختیوں میں مبتلا ہو گیا یا ان کا پتہ نہیں کیا ذریعہ معاش ہے، ان باتوں کا مجھے نہیں پتہ. یہ صرف روحانی فارمولے ہیں اور یہ روحانیت کے ساتھ ہی یہ اپنا وجود بنا کے دکھائیں گے. اگر روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر بالکل روحانیت کا دخل ہوگا، اندیکھی چیزیں پریشانیاں والی نقصان کرنے والی ہوں گی، تو بالکل ان کو اپنی وہ پوزیشن چھوڑنی پڑے گی. تو یہ جو عمل ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو یہ بڑے ایک طریقے کے ساتھ کر لیا جائے. میں تو خیر یہ کر کے دکھا رہا ہوں، اگر میں بھی کرتا تو بڑی صفائی کے ساتھ اس کو کر کے دکھاتا. تو یہ اس طریقے سے یہ چاہے اتنا بن جائے چاہے اسے چھوٹا بن جائے، بس یہ چیز وہ جو روحانی مخلوقات ہوتی ہیں ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ کس بندے نے
کس طرح بیٹھ کے اس کے اندر کیا کیا کر کے رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ ٹکرانا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ یہ جو روحانی چیپٹر ہے، جو چیزیں آتی ہیں، چیزیں آ گئی ہیں، چیزیں چلی گئی ہیں، کسی نے جادو کر رہا ہے تو جادو کا مطلب ہوتا ہے منفی شعاؤں کو کسی کے پیچھے لگا دینا، منفی شعاؤں کو کسی کے اوپر مسلط کر دینا، جس سے پھر وہ جو عمل کیا ہوتا ہے پہلے وہ تویز ہوتا ہے، تو پھر وہ تویز سے چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے، منفی بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، تو یہ مثبت ہے۔ یہ